بالکل بالکل اس قسم کی غیر ضروری لیٹیگیشن نے پاکستان کے عدالتی نظام کو تباہ کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس کیس دائر کر دو, کوئی بات نہیں, خبر چلے گی, ہوگا. تو میرے خیال میں اس قسم کے کیسز کی حوصلہ شکنی کے لیے بھاری جرمانے کرنے چاہیے. درخواست گزار کے لیے بھی کوئی خاص ہونی 20,000 کوئی جرمانہ نہیں ہے جو سپریم کورٹ کر رہا ہے. اس قسم کے کیس دائر کرنے والوں کو جو بالکل انفیکشس لیٹیگیشن ہے, اس کو تو مثالی ایگزمپلری جو فائنز کرنے چاہیے, تاکہ کوئی لوگوں کو سمجھ ہو کہ یار میں نے سپریم کورٹ درخواست دینی ہے, اس کا کوئی قانونی تقاضا تو ہونا چاہیے, کوئی آئین قانون کا تقاضا تو ہونا چاہیے. میرا مطلب ہے میں بغیر آئینی جو دل چاہ آپ نے درخواست دے دیا, پیسے کا ضیاع, جس کے وقت کا ضیاع. تو اس لیے میرے خیال میں یہ اس قسم کی درخواستوں میں ہم تو آئینی بینچ سے کہیں گے کہ 20,000 کوئی جرمانہ نہیں ہے, آپ جرمانے کی رقم بڑھائیں تاکہ لوگ سمجھ کر کیسز دائر کریں. میرا مطلب ہے اس قسم کے جو فضول کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ جرمانے کی رقم کو بڑھائیں. اتنے کم جرمانے سے لوگوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی. اگر اتنے کم جرمانے میں سپریم کورٹ کا کیس اگر ایک ہیئرنگ مل جاتی ہے, خبر بن جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, ٹاک شوز میں ڈسکشن ہو جاتی ہے, تو 20,000 روپے کو زیادہ رقم نہیں ہے. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کو جرمانے کی رقم کو ریویو کرنا چاہیے, اور اس قسم کے جرمانے جو ہے نا, جرمانہ ہوتا ہے ایگزمپلری پنشمنٹ, تاکہ دوبارہ کوئی ایسا جرم نہ کرے. جرمانے کی بیسک منطق قانون میں یہ ہے کہ فائن شوڈ بی ایگزمپلری, تاکہ کوئی اور یہ نہ کرے اس جرمانے کے خوف سے. تو 20,000 جرمانے کے خوف سے تو کیس نہیں نہ رکیں گے. آپ کو ایگزمپلری پنشمنٹس دینی چاہیے, ایگزمپلری فائنز کرنے چاہیے, تاکہ ایسی لیٹیگیشنز کا راستہ رک سکے. بے شک. بلاول بھٹو زرداری بھی جو ہیں بڑے ناراض دکھائی دے رہے ہیں حکومت سے. پہلے سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس پر بات کریں. جہاں ہمارا جو مسلم لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا, اس کا خلاف ورزی ہو رہا ہے. ہم نے اس اگریمنٹ میں طے کیا کہ جو چاروں صوبوں کا پی ایس ٹی پی ہے وہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کے بنائیں گے. اور یہ جو منصوبہ ہے اس کا اپروول تب ہوا تھا جب میں مصروف تھا 26th امینڈمنٹ کا جدوجہد کر رہا تھا. پیٹھ پیچھے اس کو اپروول دیا گیا, وہ بھی میرے پارٹی کے ممبران کے ساتھ آن دا ریکارڈ اعتراضات کے باوجود. ناؤ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس منصوبے کے لیے کنسنسس موجود نہیں ہے. جس طریقے سے حکومت آگے بڑھ رہے ہیں وہ تو اس پہ کنسنسس ناممکن ہوتا جا رہا ہے. آئینی ترمیم میں مصروف تھا کہ پیچھے سے جو یہ نہروں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو منظوری ہے اس حوالے سے دے دی گئی, جو کہ ہمیں اب قابل قبول نہیں ہے. نہیں, ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس ٹی پی کی بات کر رہے ہیں, ترقیاتی منصوبوں کی بات کر رہے ہیں, تمام ترقیاتی منصوبوں کی بات کر رہے ہیں. اور ان کا یہ موقف ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ مل کر بنایا جائے گا. اور یہ بجٹ کے وقت بھی یہ تنازع سامنے آیا تھا, پھر اس کے بعد اس کو امینڈ کرنے کے لیے اب بھی یہ تنازع سامنے آیا ہے. تو ٹیکنیکلی تحریک پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے اس پر ان کا کنٹرول ہونا چاہیے, حکومت پر ان کا کنٹرول ہو یا نہ ہو, لیکن ترقیاتی بجٹ پر ان کا کنٹرول ضرور ہونا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب کافی عرصے سے انہوں نے کہا میں نے جوڈیشل کمیشن سے بھی اپنی نامزدگی احتجاجاً واپس لی. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسا احتجاج تھا, اگر انہیں پی ایس ٹی پی سے احتجاج تھا تو جوڈیشل کمیشن میں وہ احتجاج انہوں نے کیوں کیا. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کی نمائندگی جوڈیشل کمیشن میں موجود تو ہے, اگر بلاول خود نہیں بھی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کی ناراضگی وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہے. پنجاب میں بالخصوص بہت زیادہ ہے. گورنر ایسے بیانات دیتے ہیں جیسے فیصل کریم کنڈی گنڈاپور کے خلاف بیان دیتے ہیں نا, ایسے گورنر پنجاب مریم نواز کے خلاف بیان دیتے ہیں. تو یہاں بھی ایسے لگتا ہے جیسے ایک اپوزیشن کا گورنر پنجاب میں موجود ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی ناراضگی وقتاً فوقتاً دکھاتی رہتی ہے, لیکن حکومت کا ساتھ بھی دیتی ہے. ابھی ترمیم کے معاملے میں بھی ساتھ دیا ہے, اس میں بھی دیا ہے. میں بیشک بلاول نے اپنی ناراضگی اوپنلی ایکسپریس کی ہے, لیکن میں پھر بھی ابھی یہ نہیں سمجھتا کہ دونوں جماعتوں کا کوئی اتحاد ٹوٹنے جا رہا ہے. یہ تو ناراضگی ہے, مینج ہو جائے گی, بیٹھ کے بات دلہن ناراض ہوتی ہے, بار بار منا لیا جاتا ہے, وہ پریشر بلڈ کرتے ہیں, گورنمنٹ پریشر لیتی ہے, بات ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. آگے 24 نومبر کی تاریخ ہے,